شکر ادا نہیں کرتے، ہم شکر گزاری کی طرف ہماری طبیعت مائل نہیں ہوتی، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں سرایت کر گیا۔ ہم شکایتوں کے دفتر زبان پہ سجائے بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم ہر وقت ایک ناراضگی کی کیفیت میں ہم رہتے ہیں۔ شکر گزاری اگر ہماری مزاج میں نہیں ہوگی، ہماری گھٹی میں نہیں ہوگی، تو میرے دوستو پھر بڑا مسئلہ ہوگا۔ ناشکرہ بندہ جو ہوتا ہے وہ شکایات کرتا ہے، وہ غصے میں رہتا ہے، وہ ناراض رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے خاندانوں میں، معاشرے میں اس کا رد عمل سامنے آتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو تعلقات ہوتے ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو شکر گزاری جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، لَئِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہماری تربیت فرماتا ہے، اور ہمیں تلقین اللہ تعالیٰ دیتا ہے، فرماتا ہے کہ اے میرے بندو یاد رکھو میں نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، اور اگر تم میرے شکر گزار بندے بن کر رہو گے، ان نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے، تو میرا وعدہ ہے کہ ان نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا۔ سبحان ان اللہ۔ نعمتوں میں تم ترقی پاؤ گے، اضافہ پاؤ گے، بڑھوتی پاؤ گے، کمی کبھی بھی نہیں پاؤ گے، لیکن اس کی شرط اللہ نے بتا دی کہ شرط یہ ہے کہ میرے شکر گزار بندے بن کر رہنا، میری شکر گزاری میں وقت گزارنا، ناشکری نہ کرنا۔ میرے دوستو اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی کہ ہم اس کا وہ شمار نہیں کر سکتے کہ اتنی نعمتیں دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اے بندے تو میری نعمتیں گننے پر آئے، شمار کرنے پر آئے، تو تو عاجز ہو جائے گا، تیرے بس میں نہیں ہے، تیرے بس سے باہر ہے کہ میری نعمتیں تو شمار ہی نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے دوستو، یہ جو سانس ہم اندر لیتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں، انہیل کرتے ہیں، ایکسیل کرتے ہیں، یہ 1 سیکنڈ کا جو پورا پروسیس ہے سانس کو اندر کھینچنے کا، باہر نکالنے کا، اس میں اللہ نے کوئی 1 نعمت نہیں، 2 نعمت نہیں، 10 20 نعمتیں نہیں، سینکڑوں نعمتیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے کروڑ نعمتیں اسے 1 سیکنڈ میں دی۔ کروڑ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس 1 سیکنڈ میں انسان کو دے دی ہے۔ اور غور کریں کہ اس نے اس کے لیے پورا نظام بنایا، اس نے پاک ہواؤں کو بھیجا، صاف ستھری فضا بنائی، اور اس نے بارش کا نظام بنایا، بادلوں کا نظام بنایا، اس نے درختوں، کھیت کھلیانوں کا نظام، دریاؤں کا نظام بنایا۔ پورے نظام کے ذریعے میرے دوستو ہم تک صاف آکسیجن ہوا پہنچتی ہے، اور پھر اس نے ہمارے جسمانی نظام کو بنایا، ہمارے اندرونی نظام کو بنایا، جو ہمارے اندر خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ ارے اس کے 1 قطرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے جہان کو آباد کیا، اس کے خون کے قطرے کے اندر۔ تو ہمارے جسم میں تو اربوں کروڑوں خون کے قطرے، تو 1 خون کے قطرے میں جہان آباد ہے۔ تو 1 سانس جو ہم اندر لیتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، اس میں اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہمیں ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے دوستو۔ انسان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ناشکری اچھی چیز نہیں ہے۔ ناشکری جو ہے، یاد رکھو، بے صبری اور ناشکری وہ اللہ سے دور کر دیتی ہے، وہ انسان کو دین سے اور خیر کے رستوں سے وہ جدا کر دیتی ہے، اور صبر اور شکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، یہ سعادت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، یہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، یہ خیر اور بھلائیوں کے خزانوں کو کھول دیتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ ہمیں اس کو شعار بنانا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا صبر نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے، اور یقین جو ہے مکمل ایمان ہے۔ مطلب کیا؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ صبر نصف ایمان، شکر نصف ایمان، اور اس بات پر یقین کامل ہونا کہ صبر اور شکر جو ہے وہ مل کے مکمل ایمان بنتا ہے، تو یہ ایمان مکمل ایمان ہو گیا۔ میرے دوستو یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے عظیم نبی گزرے، شان والے نبی گزرے، اور ان کے دل میں ایک دفعہ ایک خیال پیدا ہوا، ایک خلش پیدا ہوئی ان کے دل کے اندر، اور انہوں نے پھر اللہ سے سوال کیا۔ ذرا غور کریں کہ نبی کی کیا شان ہوتی ہے، اور نبی کی سوچ کس قدر پاکیزہ ہوتی ہے، اور نبی رب سے کس طرح کے سوال کرتا ہے۔ تو انہوں نے 2 سوال کیے۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے شکر کا کہا کہ تیرا شکر ادا کروں، تو تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی کہ میں ان نعمتوں پہ تو تیرا شکر ادا کرنا ہی محال ہے۔ اتنی نعمتیں دی، کیونکہ یاد رکھو شکر ہمیشہ نعمت پر ہوتا ہے، نعمت ملتی ہے، انعام ملتا ہے، اس پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، فرض ہے ہمارے لیے شکر ادا کرنا۔ تو حضرت داؤد فرماتے تھے کہ اے باری تعالیٰ، تو نے تو مجھے نعمتیں اتنی دی ہیں کہ میں اس پہ تیرا مکمل شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ پہلا سوال۔ دوسرا کھٹکا جو دل میں پیدا ہوا، تو وہ انہوں نے یہ عرض کی کہ اے باری تعالیٰ،
جو تھوڑا بہت میں شکر ادا کرتا ہوں، ٹوٹا پھوٹا شکر ادا کرتا ہوں، تو اے بار تعالیٰ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم کی وجہ سے ادا کرتا ہوں۔ تو میرے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ تیرا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تیرے جو نعمتیں تو نے دی ہیں ان کے بدلے تیرا شکر ادا کیا جائے، تو یہ جو خیال میرے دل میں پیدا ہوتا ہے یہ بھی تو تیری ہدایت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، تو یہ تیری فضل و کرم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جو شکر رہا سہا میں ادا کرتا ہوں تو وہ بھی تو تیرے مرہون منت، تیرے احسان کے مرہون منت ادا کرتا ہوں۔ تو اے بار تعالیٰ پھر میں نے کیا شکر ادا کیا؟ میرے شکر کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، اے میرے پیارے نبی، جب آپ نے یہ بات جان لی کہ میرا حقیقی طریقے سے شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، میرا شکر ادا کرنا محال ہے، انسان عاجز آ جائے گا، میرا شکر ادا نہیں کر سکتا مکمل طور پہ۔ جب آپ نے یہ بات جان لی، مان لی، پہچان لی، تو دراصل یہ بات جان لینا آپ کا میری بارگاہ میں شکر ہو گیا۔ غور کریں میرے دوستوں کہ نبی کیسے رب سے سوال کرتا ہے، اور پھر حضرت داؤد فرماتے تھے کہ میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اگر ان کو زبان دے دی جائے تو ساری زندگی اگر وہ بال رب کی تسبیح بیان کریں، رب کی ہم بیان کریں، اس کی تعریف و توصیف کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، تو اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ کے دل میں بھی یہی خیال پیدا ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے ہمارے اکابرین نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں، وہی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے سارے بزرگوں نے کتابیں پڑھی ہیں ایسی خوبصورت باتیں، تو وہ ہمارے اکابرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تقریباً لگ بھگ یہی سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا۔ پھر حضرت موسیٰ فرماتے تھے کہ جو میرے رب نے مجھے سب سے کم درجے کی نعمت دی ہے نا، سب سے کم درجے کی نعمت، لیکن نعمتوں میں بھی وہ درجات ہیں، ایک چھوٹی نعمت ہے، پھر اس سے بڑی نعمت ہے، پھر اس سے بڑی نعمت ہے، تو حضرت موسیٰ فرماتے تھے کہ جو میرے رب نے مجھے سب سے کم درجے کی نعمت دی ہے، اگر ساری زندگی میں اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہوں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کریں میرے دوستو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام، ان کو تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہو کان عبدا شکورا قرآن پاک میں یاد کیا کہ نوح جو ہیں وہ میرا بڑا شکر گزار بندہ تھا، انہو کان عبدا شکورا۔ میرے دوستو حضرت نوح جو تھے نا وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے اور کپڑے پہنتے شکر ادا کرتے، کہیں بازار میں کسی کام سے جاتے شکر ادا کرتے، تو ان کا شعار تھا کہ ہر لمحہ شکر ادا کرتے رہتے تھے، شکریہ کلمات کا بھی ان کی زبان سے وہ رکتے نہیں تھے، ہر وقت اللہ کی شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو کان عبدا شکورا۔ اور ہمارے پیارے آقا کریم میرے دوستو سرکار مدینہ کی مجھے حدیث یاد آئی، بڑی پیاری حدیث ہے اور اصلاحی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا اور رات کا پچھلا پہر تھا، اور میں اپنے بستر میں آرام کر رہی تھی، تو رات کے پچھلے پہر سرکار مدینہ میرے گھر تشریف لائے اور میرے ساتھ بستر میں داخل ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا مولا نے سرکار مدینہ نے فرمایا عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ ذرا میں یہاں ٹھہروں گا، تھوڑی سی بات کروں گا، موضوع تو اور ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سرکار کی شان یہ ہے کہ سرکار کی حدیث اور سرکار کی ادائیں غور سے دیکھا کرو، غور سے پڑھا کرو۔ ارے سرکار کی ایک ایک ادا ہماری زندگی بدل سکتی ہے، سرکار کی ایک ایک ادا، حدیث کا ایک ایک لفظ جو ہے نا، اور سرکار کی ایک ایک ادا وہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سرکار سے تمہیں محبت ہونی چاہیے، اور سرکار کی حدیث توجہ سے پڑھو، غور سے پڑھو، تو میرے دوستو ایک حدیث ہی تمہاری زندگی بیڑے پار کر دے گی۔ اب یہاں ذرا دیکھیں کہ سرکار تربیت فرما رہے ہیں، سرکار حضرت عائشہ سے کیا فرما رہے ہیں، عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سرکار اجازت مانگ رہے ہیں، سرکار بغیر اجازت کی بھی تو بات کر سکتے ہیں، لیکن سرکار حضرت عائشہ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری تربیت ہے کہ بیوی جو ہے وہ آپ کی سجن ہوتی ہے،
بیوی آپ کی محرم راز ہوتی ہے اور بیوی آپ کی زندگی کی رفیق حیات ہوتی ہے، تو بیوی کو سے مشاورت کرنی چاہیے، بیوی سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی دل آزاری کرنی چاہیے اور معاملات میں اسے اجازت لینی چاہیے اسے، تاکہ اسے پتا ہو کہ میرا شوہر میرا خیال رکھتا ہے۔ تو سرکار یہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ یہ جو آج کل فیشن چل گیا ہے کہ بیوی کو نظر انداز کر دو، اس کو لفٹ ہی نہ کراؤ، اسے مشاورت ہی نہ کرو، اسے عزت ہی نہ دو، میرے دوستوں سرکار کے دامن سے وابستہ ہو تو سرکار تمہیں بتائیں گے کہ کیسے بیوی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، سرکار فرما رہے ہیں عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں رب کی عبادت کروں۔ تو گویا ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ بیوی سے اجازت لینے میں شان نہیں گھٹتی بلکہ شان بڑھتی ہے۔ تو یہ سرکار کی ادائیں بڑی قیمتی ہیں میرے دوستوں ہماری زندگی میں، ان کو ہم اپنائیں تو ہماری زندگی میں بڑی پیاری تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو سرکار حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا قرب، حضور کی قریبی، حضور کی نزدیکی مجھے ساری دنیا سے پیاری تھی، لیکن میں نے سرکار کی خواہش کو اپنی خواہش پہ ترجیح دی اور میں نے سرکار سے عرض کی حضور آپ کو اجازت ہے آپ عبادت فرمائیں۔ تو حضور نے وضو فرمایا، نفلی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور نے نماز شروع کی تو حضور کے اوپر رکعت کی کیفیت طاری ہو گئی، آہوزاری کی کیفیت طاری ہو گئی اور سرکار نے گریہ فرمایا اور سرکار کے آنسو ٹپ ٹپ وہ گرتے تھے آبدار موتیوں کی طرح، وہ چھلکتے ہوئے رخسار کو بھگاتے ہوئے، اس کو تر کرتے ہوئے، ریش مبارک کو تر کرتے ہوئے، کرتے مبارک کو تر کر دیا، سینہ مبارک سرکار کا وہ تر ہو گیا بالکل، اور سرکار رکوع میں تھے روتے رہے، سرکار سجدے میں گئے، سرکار نے گریہ فرمایا، سر مبارک اٹھایا گریہ فرمایا اور پھر سرکار نے طویل نماز پڑھی یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے بلال آئے، حضرت بلال نے آ کے حضور سے عرض کی حضور فجر کا وقت قریب ہو گیا، تو سرکار نے سلام پھیرا۔ تو حضرت عائشہ سارا یہ ماجرا دیکھ رہی تھی کہ آقا کریم کیسے نماز پڑھ رہے، تو حضرت عائشہ حیرت زدہ ہوئی اور آپ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ حضور آپ کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی آپ کو ایسا دکھ اور غم ہوا کہ آپ نے ایسے آج نماز پڑھی؟ میرے دوستوں سرکار کا جو جواب ہے نا وہ ہماری تربیت فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا ولما لا اعقل، کہ عائشہ میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں، میں ایسے نماز کیوں نہ پڑھوں، میں اس کی بارگاہ میں گریہ کیوں نہ کروں، میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں، اور میں ایسا کیوں نہ کروں۔ اور افلا اکون عبدا شکورا، یہ شکورا مبالغہ کا صیغہ ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اس کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں۔ ذرا غور کریں میرے دوستوں گویا سرکار کیا فرما رہے ہیں اس حدیث میں۔ ہمارے اکابرین لکھتے ہیں کہ دراصل سرکار ہماری تربیت کے انداز میں فرما رہے ہیں، جو سرکار نے نماز پڑھی اور حضرت عائشہ دراصل سوال یہ پوچھ رہی ہے بارگاہ رسالت پہ کہ حضور آپ تو سید المرسلین ہیں، ارے آپ تو سید الکونین ہیں، آپ تو جنت کے مالک ہیں، جنتوں کی کنجیاں تو آپ کے قدموں میں پڑی ہیں، مقام محمود کا آپ فائز ہیں، اور حضور آپ تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، غلاموں کو آپ کے صدقے جنت ملنی ہے، آپ کی تو یہ شان ہے کہ تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں اور تمام لوگوں کو اور نبیوں کو لواء الحمد کے نیچے آپ کے جھنڈے کے نیچے سایہ ملے گا، اور حضور آپ کی تو یہ شان ہے کہ والآخرۃ خیر لک من الاولی، کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی ہے، اور کتنی بہتر ہوتی ہے، کروڑوں درجات پہ مطلب زیادہ بہتر ہوتی ہے، یہ تو رب جانتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ تو حضور آپ کو کوئی کیا تکلیف پہنچی جو اس انداز میں نماز پڑھی؟ عائشہ کا یہ سوال ہے، اور سرکار دراصل کیا جواب دے رہے ہیں؟ سرکار یہ جواب دے رہے ہیں کہ عائشہ تم نے صحیح کہا کہ میں سید المرسلین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں حبیب اللہ ہوں، اور تمام نبیوں کو اور انسانوں کو میرے سائے کے نیچے سایہ ملے گا اور میری حفاظتوں میں ان کو حفاظت ملے گی، اور میں تو مقام محمود پر فائز ہوں اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ تم نے صحیح بات کی، لیکن عائشہ کیا اتنی نعمتوں کے باوجود، اتنے انعامات کے باوجود میرے لیے یہ زیادہ تقاضا نہیں ہے، میں اس کا زیادہ متقاضی نہیں ہوں کہ میں رب کا شکر ادا کروں؟ ان نعمتوں پہ رب کا شکر ادا کرنا تو میرے لیے زیادہ ضروری ہے، اتنے انعامات کے باوجود تو مجھے ہر لمحہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو گویا یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی شکر گزاری کو فراموش مت کرنا۔